ہم بات کرتے ہیں کیفیت، یہ تمام تر چیزیں ہمیں کم یا ختم ہوتے دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اخلاقی اقدار جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایتھکس نہیں ہوں گے، اعلیٰ اخلاق کا آپ مظاہرہ نہیں کریں گے تو بھی زندگی میں بہت سارے بگاڑ، بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے پہلو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو کچھ کاؤنٹ کروائے، لیکن یہ مزید بہت ساری اس کے اندر چیزیں، جیسے میں اسٹارٹ میں کہا کہ مکمل طرز زندگی ہے، تو آپ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا پہلو جو ہے وہ آج اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان کا ہم تعارف کراتے ہیں تاکہ اپنے اس اہم اور خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن کا آغاز کریں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جی جناب محترم مفتی مشتاق شعین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین ان کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں ہیں جو بڑی خوبصورت آواز رکھتے ہیں، عباس علی ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ عباس آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلامی معاشرہ اور خاندانی نظام، اس پہ ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جی جناب محترم مفتی مشتاق شعین صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے اور بتائیے کہ اسلامی معاشرے کی ایک بنیادی تعریف بتا دیں کہ اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں اور کس طرح یہ دیگر جو معاشرتی نظام ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں، دیگر مذاہب کو دیکھیں تو کیسے ان سے مختلف ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، سچ ٹی وی پر آپ نے مجھے مدعو کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ اسلامی معاشرے کی جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، یعنی کہ حضور کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس ڈھنگ میں زندگی کو گزارنا، اپنی پوری لائف کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر فنا فی اللہ فنا فی الرسول کر دینا، اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر ایک جامع آیات جو کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 103 نمبر آیت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت جب اسلام ابھی نیا اجنبی تھا، حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی سے قبل کے بارے میں، اس پستی کے بارے میں یہ وضاحت کر رہا ہے قرآن۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی اس رسی کو تھام کے رکھو، پکڑ کے رکھو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ۔ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اس رسی کو تھام کے رکھو، پکڑ کے رکھو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اگر تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس نعمت کو یاد کرو۔ اب یہاں پر یہ نعمت مصطفیٰ تھی کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا، لوگ اپنی ماں باپ کو منڈیوں میں جا کے فروخت کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو اسلام نے پھر احسان کیا، اسلامی معاشرہ قائم ہوا، حضور بانی اسلام تھے، تو ان کے توسل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کریم جیسی جو ساری کائنات میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے ہزاروں نعمتیں تمہیں عطا کی، لیکن فرمایا اگر ان نعمتوں کو تم گننا چاہو، اکاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں 82 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اس زمانے جاہلیت میں جب باپ فوت ہو جاتا تھا تو وہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اولاد ہی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر دیتی تھی، اور پھر روڑی اور کوڑی کے میدان میں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے، وہاں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس پستی کے عالم میں جب زمانے جاہلیت میں لوگوں کے حقوق نہ تھے، نہ ماں باپ کے حقوق تھے، نہ بیٹی کا کوئی حق تھا، یہاں تک کہ جس گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
فرمایا جب اسے بشارت دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا, اس کے چہرے پہ 12 بج جاتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا دیا جاتا تھا. اور حضرت دحیہ قلبی کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, اسلام لایا. دحیہ قلبی ایسے حسین و جمیل صحابی رسول تھے, روایت کے اندر آتا ہے میرے نبی اکثر انہیں فرمایا کرتے تھے کہ آپ نقاب پہن کے آیا کریں. تو یہ حضرت جبریل کی شکل میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے. انہوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں وہ اس پستی کے عالم زمانے جاہلیت کے جب انسان کے حقوق آیا نہ تھے, میرے نبی علیہ السلام کی صورت میں جب حضور کا میلاد نہ ہوا تھا, بعثت نہیں ہوئی تھی, تو تب کی باتیں وہ بتا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام میں نے بڑے بڑے گناہ کیے, اور یہاں تک کہ میں نے 70 بچیوں کو اپنے سامنے زندہ درگور کیا, زندہ دفن کیا. محترم ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے جی, اسلامی معاشرہ اور خاندانی نظام. بہت ہی اہم ٹاپک ہے, وقت کی ضرورت ہے. اس پہ ہمارے مہمان بڑی خوبصورتی سے گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارے اگلے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, محترم شیر محمد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. بہت شکریہ محترم آپ کے وقت کا. مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی. بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. وہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 پڑھی تھی, اسی کے مطابق بحث کر رہا تھا. تو اس میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا جو نبی علیہ السلام کے میلاد کی اور حضور کی تشریف آوری پر نازل فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں حضور علیہ السلام کی جب بانی اسلام آنے سے پہلے, اسلام آنے سے پہلے تم اس پستی میں ڈل چکے تھے کہ تمہارے دل میں ایک دوسرے کی اتنی نفرت تھی, تم ایک دوسرے کے اعداء دشمن بن گئے تھے. فرمایا فاصبحتم بنعمتی فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. پھر ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرمایا اور پھر ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس نعمت کے صدقے سے تم پر یہ احسان ہوا کہ تم جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے, میرے نبی نے پیچھے پشت سے پکڑ کر تمہیں بچا لیا. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے بانی اسلام کو بھیج کر ہمیں جہنم سے بچایا. یعنی حضور کی سنت پر جس نے بھی عمل کیا وہ جنتی بن گیا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی من حبنی کان معی درجتی فی الجنہ. فرمایا جس شخص نے بھی میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ سیدھا میرے ساتھ جنت میں جائے. سبحان اللہ, سبحان